السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کی سٹوری سناؤں گا۔ کیا آپ نے فرض جونیئر کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو سٹوری سننے سے پہلے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ولادت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذوالقعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے بابا امام قاسم علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب نجمہ خاتون تھیں۔ امام قاسم علیہ السلام نے ہی آپ کے کان میں اذان اور اقامت کہی اور عقیقے کا اہتمام کیا۔ عالم آل محمد، آپ کی ولادت سے پہلے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی تھی کہ تمہارے گھر میں عنقریب ایک فرزند کی ولادت ہونے والی ہے جو عالم آل محمد ہوگا۔ امام اپنے زمانے کے سارے علوم جانتے تھے اور لوگوں کے سوالوں کا بہترین انداز میں جواب دیتے تھے۔ امام کی کنیت ابو الحسن تھی اور القاب صابر، فاضل، راضی اور سب سے مشہور لقب رضا تھا، جس کے ذریعے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یاد کیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کا خاندان۔ امام رضا علیہ السلام کا خاندان ایک ممتاز خاندان تھا۔ آپ کے بھائی بہن بھی آپ کے والد کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو دین کا راستہ بتاتے تھے اور تمام امور میں امام رضا علیہ السلام کی مدد کرتے تھے۔ آپ کی کئی بہنیں تھیں، جس میں سے ایک بہن جناب فاطمہ معصومہ تھی، جن کو جناب معصومہ ایک قم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی ولادت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سن 173 ہجری ماہ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو جناب فاطمہ معصومہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی چھوٹی بہن تھی۔ امام رضا علیہ السلام اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ امام قاسم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ایک باپ کی طرح اپنی بہن کی پرورش کری۔ امام رضا علیہ السلام نے ان کا لقب معصومہ رکھا، اسی وجہ سے ان کو فاطمہ معصومہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام نے بچپن میں اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ مدینے کی عورتوں کو پڑھاتی تھی اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتی تھی۔ امام رضا اور عباسی جاسوس۔ تمام لوگ امام رضا علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے مامون نامی ایک عباسی بادشاہ امام رضا علیہ السلام سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ امام رضا علیہ السلام پر نظر رکھیں اور جتنے لوگ امام رضا علیہ السلام سے ملنے آتے ہیں سب کی رپورٹ اسے دیں۔ مامون عباسی کے جاسوس جس طرح اہل بیت کے چاہنے والوں کو پریشان کرتے تھے اور ان کا گھر بار اجاڑ دیتے تھے، اسی طرح انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے گھر پر بھی حملہ کر دیا۔ امام رضا علیہ السلام بھی دوسرے اماموں کی طرح عباسی بادشاہوں کی دھمکیوں اور جیل جانے سے نہیں ڈرے، بلکہ بہادری کے ساتھ ان کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرتے رہے۔ مدینے سے خراسان کا سفر۔ پہلے مامون عباسی کی حکومت کا کیپٹل بغداد تھا۔ اس نے اپنا مرکز خلافت وہاں سے ایران کے شہر خراسان میں شفٹ کر دیا۔ پھر اس نے امام علیہ السلام کو زیر نظر رکھنے کے لیے انہیں مدینے سے خراسان بلا لیا۔ امام کے لیے اس نے مدینے سے خراسان جانے کے راستے کو بھی بدل دیا تاکہ امام اپنے چاہنے والوں سے نہ مل سکیں۔ امام رضا علیہ السلام کا بادشاہت سے انکار۔ جب امام رضا علیہ السلام خراسان پہنچ گئے تو مامون نے دکھاوا کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ بادشاہ بن جائیں۔ امام رضا علیہ السلام مامون کے اصلی ارادوں کو جانتے تھے، اس وجہ سے امام علیہ السلام نے بادشاہ بننے سے انکار کر دیا۔ مامون کی نئی چال۔
ابھی امام رضا علیہ السلام کو خراسان آئے ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مامون نے اپنے برے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ اس نے امام رضا علیہ السلام کو اپنے جانشین بنانے کے لیے کہا، کیونکہ امام علیہ السلام عباسی بادشاہوں کی چالاکی سے باخبر تھے، اس لیے امام نے اس کے اس آفر کو بھی قبول نہیں کیا۔ امام علیہ السلام کا جواب سن کے بعد مامون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ امام کے چاہنے والوں کو قتل کر دو، اور امام کو بھی اس نے قتل کی دھمکی دی۔ شہادت۔ امام علیہ السلام نے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے مجبوری میں مامون کی جانشینی کو قبول کر لیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ امام علیہ السلام حکومتی کاموں میں کوئی دخل نہیں دیں گے۔ مامون اس بات سے پریشان تھا کہ ہر دن امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور دور دور سے لوگ امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن اس نے امام علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور انگور میں زہر دے کر سن 203 ہجری ماہ صفر کی آخری تاریخ میں انہیں شہید کر دیا۔ پیارے بچوں، ہمیں امام رضا علیہ السلام کی داستان سے یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کا اسی طرح ساتھ دینا چاہیے جس طرح امام رضا علیہ السلام نے ظلم و ستم کے دور میں اپنے چاہنے والوں کا ساتھ دیا۔